الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مواضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب رواہ ابن ماجہ۔ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ جناب نے ارشاد فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر، جب مسلمان بولا گیا تو اس میں مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئی، سب پر فرض ہے۔ لیکن کسی نااہل بندے کو علم دینا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا، سونے کا اور جواہرات کا ہار ڈال دینا۔ حالات حاضرہ کے اوپر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس وقت ایک نااہل شخص کسی اس منصب پر آ جائے جس کے وہ اہل نہیں ہے تو معاملات کو گڑبڑ کر دیتا ہے۔ ایک گدی ریڑھی چلانے والا شخص، اس کو آپ مرسیڈیز دے دیں تو وہ کیا اس کا حال کرے گا؟ کبھی اس دیوار میں مارے گا، کبھی اس دیوار میں مارے گا، اس کی ایک چیز بھی سلامت نہیں رہے گی، وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک چائے بنانے والا اگر ملک کا صدر بن جائے یا وزیر اعظم بن جائے تو وہ ملک کا وزیر اعظم کیا کرتا ہے؟ وہ معاملات یہ کرتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا کروں، میں اس ملک کو کیسے چلاؤں۔ بادشاہوں کا کام تھا، بڑوں کا کام تھا، سمجھداروں کا کام تھا، خاندانی لوگوں کا کام تھا۔ ایک چائے بنانے والا جس وقت صدر بن جائے، ایک کشتی کرنے والا، ایک گیم کھیلنے والا شخص اگر ملک کا صدر بنا دیا جائے، ملک کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ہم اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے اس وقت عالمی سطح پر جتنی بھی بد امنی ہے، بے چینی ہے، صرف اور صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ نااہل لوگ ان مناصب پر فائز کر دیے گئے ہیں۔ چائے بنانے والے کا کام ہے چائے بنائے، برتن دھوئے، پلیٹیں دھوئے، اس کا کیا مقصد ہے ملک کا نظام کیسے چلائے۔ پڑھے لکھوں کے اوپر کسی جاہل کا حاکم بن کر کے آ جانا، اس سے بڑا ان کی موت نہیں ہو سکتی۔ ایک خاندانی آدمی کے لیے ضروری نہیں ہوتا اس کا گلا دبا کے اس کو مار دیا جائے۔ خاندانی آدمی کی موت یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک بے نسلہ آدمی حاکم مقرر کر دیا جائے۔ الحمدللہ ملک پاکستان وہ ایک مملکت ہے جس کے اندر ہر ایک منصب پر کلہم تو نہیں کہا جا سکتا، ہم گنجائش رکھتے ہیں، کچھ پرسنٹ نااہل لوگ ہیں سیٹوں پر، لیکن الحمدللہ اس ملک کی باغ دوڑ ایک ذمہ دار لوگوں کے، ذمہ دار حاکموں کے، ذمہ دار سپاہ سالاروں کے ہاتھ میں الحمدللہ اس کی باغ دوڑ ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن نااہلوں نے ملک پاکستان کے امن کو، سلامتی کو تار تار کرنے کی کوشش کی، ہمارے ملک کے مجاہدین نے، ہمارے ملک کی افواج نے، ہمارے ملک کے الحمدللہ حکام نے مل کر، عوام نے مل کر ایک آواز ہو کر ان کا ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ الحمدللہ ملک پاکستان کے اندر رہنے والا ہر شہری بالکل امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر تمام معاملات کے اندر الحمدللہ وہ تمام کے تمام امور اسی طرح سر انجام دے رہے ہیں جس طرح پہلے دیا کرتے تھے۔ ملک پاکستان یہ وہ ملک ہے جو 27 رمضان مبارک شب قدر کی رات، جمعۃ المبارک کے دن سن 1947 14 اگست والے دن مرز وجود میں آیا۔ یہ وہ دوسری مملکت ہے جو 14 صدیوں کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی ریاست کے قیام کے بعد مرز وجود میں آئی۔ یہ دوسری ریاست ہے جو کلمے کے نام پہ مرز وجود میں آئی، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کی دیواروں تک یہ ملک سلامت رہے گا۔ اللہ آپ کو ہمیں سلامتی نصیب فرمائے۔